حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت وہ کون سے ایسے بدترین گناہ ہیں جو انسان کی رزق کو ختم کر دیتے ہیں، اور یہ گناہ دنیا و آخرت میں انسان کو اس طرح ذلیل کرتے ہیں کہ دنیا و آخرت میں انسان کا کوئی مددگار باقی نہیں رہتا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا، میاں اللہ کے رسول نے فرمایا 5 گناہ ایسے ہیں جن کے کرنے پر انسان دنیا و آخرت میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ 5 گناہ ایسے خطرناک گناہ ہیں جن گناہوں کے کرنے پر انسان دنیا میں بھی ذلیل، آخرت میں بھی ذلیل، دنیا میں بھی برباد، آخرت میں بھی برباد۔ 5 گناہ کرنے والا شخص دنیا میں بے سکون رہ جاتا ہے، بے آرام رہ جاتا ہے، سکون کا جنازہ نکل جاتا ہے، دکھ عروج پر آ جاتے ہیں۔ یہ 5 گناہ ایسے خطرناک گناہ ہیں جوانوں۔ حضرت علی نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کا خاص کرم تمہارے اوپر برقرار رہے، اگر تم چاہتے ہو کہ رزق کی فراوانی ہو، کامیابی تمہارے قدم چومے، خوشحالی تمہارے قدم چومے، تو خدا را ان 5 گناہوں سے بچے رہنا۔ یہ خطرناک 5 گناہ کبھی نہ کرنا۔ پوچھا گیا حضرت وہ 5 گناہ کون سے ہیں؟ 5 خطرناک گناہ کون سے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، میاں پہلا گناہ سود کھانا، پہلا گناہ سود کا کاروبار کرنا۔ فرمایا ہائے سود خور انسان دنیا میں بھی ذلیل، آخرت میں بھی ذلیل۔ سود خور انسان دنیا میں بھی تباہ و برباد، آخرت میں بھی تباہ و برباد۔ سود خور انسان کو کبھی بھی عزت نہیں ملتی، کبھی بھی سکون کی نیند نہیں سوتا۔ سود خور انسان جو دوسروں کو ٹینشنوں میں مبتلا رکھتا ہے، خود بھی ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے ٹینشنوں میں مبتلا رہتا ہے۔ طرح طرح کی پریشانیاں اسے گھیر لیتی ہیں، طرح طرح کی مصیبتیں اسے گھیر لیتی ہیں۔ فرمایا قیامت کے دن سود خور انسان ایسے اٹھیں گے کہ ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے۔ ایک سود خور انسان سیڑھی سے نیچے گرا، منہ کے بل زمین پر گرا، وہیں مر گیا۔ بیٹا کئی روز تک باپ کا غم مناتا رہا۔ ایک رات بیٹے نے باپ کو خواب میں دیکھا، دیکھ کر پوچھا، ابا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ سود خور ابا نے کہا، نہ پوچھ بیٹے، سیڑھی سے نیچے گرا تھا، بجائے زمین پر آنے کے سیدھا جہنم میں چلا گیا۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں ایک نیا مکان خرید رہا تھا، مکان کی تلاش میں تھا، اتنے میں ایک سود خور میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا یہ مکان خرید لو، عمدہ مکان ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اچھا مکان ہے، میں آپ کا ہمسایہ ہوں، اسی محلے کا رہنے والا ہوں، آپ کا پڑوسی بن جاؤں گا، آپ کا ہمسایہ بن جاؤں گا۔ سود خور انسان مجھے کہنے لگا میں آپ کا ہمسایہ بن جاؤں گا، پڑوسی بن جاؤں گا، اسی محلے کا رہنے والا ہوں، یہ مکان بڑا ہی عمدہ مکان ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں، او نادان تو کہتا ہے اس میں کوئی عیب نہیں ہے، مجھے تو سارے کے سارے عیب ہی عیب نظر آتے ہیں۔ اس نے کہا حضرت وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا اس سے بڑا عیب کیا ہوگا کہ تو میرا پڑوسی ہے، اور اس سے بڑا عیب کیا ہوگا کہ ایک سود خور میرا پڑوسی ہے، اور جہاں تجھ جیسا پڑوسی ہو وہ مکان تو مفت میں بھی ملے پھر بھی مہنگا ہے۔ خدا را جوانو، اگر دنیا و آخرت میں عزت چاہتے ہو، اگر دنیا و آخرت میں مقام چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو خوشحالی تمہارے ساتھ رہے، رزق کی فراوانی ہو، اگر تم چاہتے ہو کامیابی تمہارے قدم چومے، تو سود کبھی نہ کھانا، سود کا کاروبار کبھی نہ کرنا۔ فرمایا دوسرا گناہ کسی نیک عورت پر تہمت لگانا، کسی نیک متقی پرہیزگار عورت پر تہمت لگانا۔ کسی عورت پر تہمت نہ لگایا کر، کسی کی بیٹی پر تہمت نہ لگایا کر، اس سے پہلے کہ تیری بیٹی کے اوپر تہمت لگائی جائے۔ میرا اللہ فرماتا ہے جو شخص کسی عورت پر تہمت لگاتا ہے، جو کسی نیک عورت پر تہمت لگاتا ہے، حالانکہ وہ اچھی ہیں، نیک ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، نمازیں پڑھتی ہیں، روزے رکھتی ہیں، وہ اچھی ہیں، جو شخص کسی اچھی عورت پر تہمت لگاتا ہے،
جو شخص کسی نیک عورت پر تہمت لگاتا ہے وہ دنیا و آخرت میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ خدا را جوانو، میں یہاں پر تمہیں ایک سونے کی تختی پہ لکھنے والا جملہ دے کے جاؤں گا۔ اگر تم کسی کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے تو نہ کرنا، کوئی بات نہیں۔ خدا را کسی کی بیٹی کے اوپر تہمت بھی نہ لگانا۔ ہائے وہ بوڑھا باپ جو اپنی بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات محنت مزدوری کرتا رہا، دن رات اوور ٹائم لگا کے محنت مزدوری کر کے بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے اس نے اپنی بیٹی کو جوان کیا، بیٹی کو پڑھایا لکھایا۔ آج جب اس کی بیٹی جوان ہوئی تو محلے کے لوگوں نے، محلے کے نوجوانوں نے اس کی غریب بیٹی کو قبول ہی نہ کیا، تہمت لگا کے اسے ٹھکرا دیا، شادی کرنا گوارا نہ کیا، نکاح نہ کیا، اس لیے کہ ان کے پاس جہیز نہیں تھا۔ ایک تو تم نے نکاح نہیں کیا، دوسرا اوپر سے تہمت تو نہ لگاؤ۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا و آخرت میں تمہیں عزت ملے، مقام ملے، خوشحالی ملے تو کسی نیک عورت پر تہمت نہ لگانا۔ تیسرا گناہ کسی کا مال ہڑپ کر جانا، خاص طور پر یتیموں کا مال ہڑپ کر جانا۔ میں یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتا ہوں، میں یتیموں کے سروں پر محبت بھرا ہاتھ رکھتا ہوں، اس لیے کہ جب میں مر جاؤں کوئی میری اولاد کے سر پر بھی شفقت بھرا ہاتھ رکھے۔ فرمایا چوتھا گناہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک سمجھنا۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، شرک والا جو گناہ ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر گناہ معاف کر دے گا، چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے گا، مگر یہ شرک والا گناہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو معاف نہیں کرے۔ فرمایا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے پانچواں گناہ، خطرناک گناہ، اہم گناہ، دل کے کانوں سے سنیے گا جوانوں، پانچواں گناہ کسی کے اوپر جادو کرنا۔ ہائے جادوگر شخص کے گھر کا کھانا حرام، اس کے گھر کا پانی حرام، اس کے گھر کا دودھ حرام، اس کے گھر کا نمک حرام، اس کے گھر کی ہر چیز حرام۔ جو شخص کسی کے اوپر جادو کرتا ہے، جو شخص کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، کسی کو رسوا کرنے کے لیے، کسی کو ٹینشن دینے کے لیے، کسی کو پریشانیاں دینے کے لیے، کسی کو تکلیف دینے کے لیے جو شخص کسی کے اوپر جادو کرتا ہے، قبلہ تکلیف ایک ایسی چیز ہے، یہ گھومتی ہوئی پھر پھراتی ہوئی آخر کار اس بندے تک آن ہی پہنچتی ہے جہاں سے یہ گئی تھی۔ جادوگر انسان یوں سمجھے کہ وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا ہے، خدا را یہ خطرناک گناہ کبھی نہ کرنا۔ فرمایا یہ 5 گناہ ایسے ہیں جس کے کرنے پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے۔ جوانو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کا کرم تمہارے اوپر برقرار رہے، اللہ کا خاص خاص کرم تمہارے اوپر ہر وقت برقرار رہے، تو یہ 4 گناہ کبھی نہ کرنا، ان 4 گناہوں سے پرہیز کرنا، بچے رہنا۔ انشاءاللہ تمہیں دنیا میں عزت بھی ملے گی، مقام بھی ملے گا، تمہیں دنیا میں مرتبہ بھی ملے گا، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، رزق کی فراوانی ہوگی، خوشحالی ہوگی، کامیابی تمہارے قدم